بہت مرتبہ بتا لیا، آج بس بات شروع کرتے ہیں۔ ایمانی صفات کا بیان چل رہا ہے۔ وہ صفات جن سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ یہاں علماء ہیں، ایک بات ذہن میں آ گئی تو میں کہہ دوں، اور وہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آج ایمان میں کمی اور زیادتی، ایمان کا کم اور زیادہ ہونا، تو ایمان کمیت کے اعتبار سے نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا، اور کیفیت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا ہے۔ ایمانی صفات کیفیت اسی کا نام ہے۔ جتنی کامل ہوں گی اور جتنے کامل درجے کی ہوں گی، اتنا ایمان کامل ہوگا، کامل درجے کا ہوگا، اور جتنی ایمانی صفات کم ہوں گی یا کم درجے کی ہوں گی، اتنا ایمان کم درجے کا ہوگا، کم ہوگا۔ مومن بھی جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے ان کے اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، ایمانی صفات کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مومن ہے، ایمان ہے، لیکن ایمانی یہ صفت ہے جس کو صبر کہتے ہیں وہ نہیں ہے، یا ہے کم ہے، تو جب یہ صفت کامل ہو جاوے گی تو ایمان بھی کامل ہو جاوے گا، ایمان بھی زیادہ ہو جاوے گا۔ جب یہ صفت نہیں ہوگی اور پیدا ہو جاوے گی تو ایمان بھی زیادہ ہو جاوے گا۔ ایسے ہی شکر، صبر، اس کے بالمقابل شکر، توکل، زہد، ایک ہے توحید فعلی کہتے ہیں اس کو، توحید افعالی، پھر سمجھائیں گے کسی موقع پر۔ تو یہ صفات جتنی کم ہوں گی ایمان کم درجے کا ہوگا، یہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ایمان زیادہ اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا ہوگا۔ ایک گلاس اور لے آؤ۔ تو ایمانی صفت ہے صبر۔ کئی مہینے سے اس کا ذکر آپ سن رہے ہیں، بات بالکل اختتام تک پہنچ رہی ہے، تو میں اس کا خلاصہ بھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے آپ صبر کے متعلق وہ آیات اور احادیث سن لیجئے تاکہ وہ بات تازہ ہو جاوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، صبر کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس جی، صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور خاص خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والے ہی سیدھی راہ پر ہیں۔
صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے شمار بے حساب دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ کلام مجید میں کچھ اوپر 70 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ کہیں صبر کا حکم ہے، کہیں صبر کرنے والوں کے لیے کوئی وعدہ ہے، کہیں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صبر بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری چیز ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر آدھا ایمان ہے، اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جس شخص کو ایک خصلت عطا ہوئی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رات بھر عبادت کرنے والوں اور دن بھر روزہ رکھنے والوں سے اس کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ یہ بہرحال پچھلے مہینوں کی سنی ہوئی باتیں بھی آپ کو یاد آ گئی ہوں گی۔ اس سلسلے میں صبر کے معنی اور مطلب بتائے تھے۔ میں آج بالکل سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں۔ صبر کے معنی ہے برداشت، اور صبر کے معنی ہے سہارنا، برداشت کرنا۔ سہارنا، برداشت کرنا یہ ہر آدمی کرتا ہے، بلکہ ہر جاندار کرتا ہے، لیکن ہر سہار، ہر برداشت کو صبر نہیں کہیں گے، بلکہ جو صبر، جو برداشت، جو سہار اللہ کے لیے ہوگی دین میں، اس کو صبر کہا جائے گا، اس کو برداشت اور اس سہار کو صبر کہا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، پڑھا، عبادت سے پہلے صبر، عبادت کے درمیان میں صبر، عبادت کے بعد میں صبر۔ تو دیکھو یہ سب برداشت اور یہ سب سہار دین کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ سے پہلے صبر۔ گناہ سے پہلے صبر کیا ہے؟ گناہ سے پہلے صبر یہ ہے کہ جب گناہ کا تقاضا ہو تو آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے، برداشت کرے، یعنی اس خواہش کو پوری نہ کرے، اس تقاضے کو پورا نہ کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ لفظ اردو میں نے بول دیا، علماء جانتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ ہے تو گناہ کے تقاضے کے وقت سہار کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، یعنی گناہ نہ کرنا، اس کا نام صبر ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، ایذاؤں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا، ایذا اور تکلیف پر صبر کرنا، یہ اللہ کے لیے سہار کرنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ پہلی سب باتوں کا تو ذکر آیا ہے، بات پہنچی ہے ایذاؤں پر صبر کرنا۔ ایذا کے معنی تکلیف کے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ ایک طرح کی تکلیف ہے، تو اس کو برداشت کرنا۔ اس کو برداشت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھو، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض نہ ہونا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایتیں نہ کرنا، بلکہ اللہ معاف کرے برا بھلا کہنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ نہ۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے تنگ دستی میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں، یہ بھی ایک تکلیف ہے، ایذا ہے، اس کو برداشت کرنا، اس کو سہارنا، برداشت کرنا اور سہارنے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، سبھی جانتے ہیں، حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض نہ ہونا۔ اسی طریقے سے بعض وقت ایسا آتا ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے انسان لیکن ہر طرف محرومی ہی ہاتھ آتی ہے، بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے اور محرومی ہی ہاتھ آتی ہے، تو یہاں برداشت کرنا، یہاں برداشت کرنے کا مطلب بھی وہی اللہ کا شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض نہ ہونا۔ انسان کو اس کی کسی ضرورت سے، اس کی کسی محبوب اور پسندیدہ چیز سے محروم کر دیا گیا، مثلا اولاد نہیں ہے، یا مثلا اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، مثلا وہ دنیا میں بہت کچھ چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں مل رہی ہے، یہ ایذا ہے، تکلیف ہے، محرومی ہے، اس کو برداشت کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض نہ ہونا، ان محرومیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑ دے، ان محرومیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا نہ چھوڑ دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناراض ہونا کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال انسان کو تکلیفات پہنچیں، انسان کو محرومی کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا نام صبر کرے، برداشت کرے، اس کا نام ہے تکلیفوں پر صبر کرنا۔ بات تو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں کتاب پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اور عرض کروں گا۔ تیسری قسم ان چیزوں پر صبر کرنا ہے جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں ہیں مگر ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضے میں ضرور ہے۔ مثلا کسی ایک شخص نے تمہیں کچھ تکلیف پہنچائی جس سے تم بدلہ لے سکتے ہو، مگر اس پر صبر کرو اور بدلہ نہ لو۔ یہ صبر کرنا، بدلہ، یہ صبر ہے، یہ بات ہوگی۔ اور یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے اور کسی وقت مستحب ہے۔ ہاں، امام غزالی علیہ الرحمہ کی بلکہ ہمارے تمام اکابر حقہ کی یہ خاص پہچان ہے کہ وہ اعمال کا درجہ بھی بیان فرماتے ہیں، اعمال کا درجہ بھی بیان۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تیسری قسم ان چیزوں پر صبر کرنا جو اگرچہ تمہارے اختیار میں نہیں مگر ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضے میں ضرور ہے۔ مثلا کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم بدلہ لے سکتے ہو مگر اس پر صبر کرو اور بدلہ نہ لو، اس کو صبر کہیں۔ یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے اور کسی وقت مستحب ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہیں کرتا تھا ہم ان کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا تھا ہم اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہم کو پہنچاؤ گے۔ میرے بھائیوں، کافروں ہی کی طرف سے نہیں بلکہ ایذا ہر وقت پہنچتی ہے، ہر کسی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، اب کہہ رہا ہوں میں، کبھی ماں باپ کی طرف سے پہنچتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پہنچتی ہے، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے پہنچتی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے پہنچتی ہے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے پہنچتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے پہنچتی ہے، دشمنوں کی طرف سے تو پہنچتی ہی پہنچتی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو کچھ کہا، اس نے آپ کی بات نہیں سنی، وہ غصہ کیا بلکہ سامنا کیا، تکلیف پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ یہی حال بیوی کا سمجھ لو۔ بہرحال ہر وقت کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف بات پیش آتی رہتی ہے، اس کا نام تو ایسے موقع پر صبر کرو، برداشت کرو، اسی کا نام صبر ہے۔ جب انسان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کا خون کھولتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ جو تیرے بس میں ہے، جو تو کر سکے کر گزر۔ کبھی یہ زور زور سے بولنا شروع کرتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، تو یہ سمجھو اس کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اور جب مزاج کے خلاف بات پیش آئی، غصہ آیا، خون کھولا، تو اس وقت آدمی نہ زبان چلاوے نہ ہاتھ چلاوے، بلکہ اس تکلیف کو اس ساتھ جاوے، برداشت کر لے، اس کا نام صبر ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سب مثالیں اتنی صاف صاف کر کے آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ اب آپ کو اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جب اپنی زندگی پر، اپنی معاشرت پر نظر ڈالیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے اور سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر قدم پر صبر کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں اگر برداشت نہ ہو تو صبح شام نہیں، ہر وقت لڑائی ہو۔ یہی حال پڑوسیوں کے ساتھ، یہی حال گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ ہے۔ یہ ہے چوتھی قسم، وہ ہے جو بالکل تمہارے اختیار میں نہ ہو، جیسے کسی عزیز اور پیارے کا مر جانا، بچے کا انتقال ہو گیا، بڑے کا انتقال ہو گیا، یا مال برباد ہو جاوے، جی گھر میں آگ لگ گئی، خدا نخواستہ چوری ہو گئی، اور کسی طریقے سے نقصان ہو گیا، تجارت میں ہی نقصان ہو گیا، معصیت، گناہ، یا کسی مرض اور بیماری کا پیدا ہو جانا، کسی عضو کا، انسان کے ہاتھ پاؤں کا کسی عضو کا جاتا رہنا، غرض تمام بلاؤں اور حوادث پر صبر کرنا چوتھی قسم میں داخل ہے، اور اس کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے
اور صبر کرنے کا مطلب میں آپ سے عرض کر چکا ہوں بار بار، یہاں یہ بھی بتاتے ہیں، یعنی شکایت کا کلمہ زبان پر نہیں لاتا تو میں اس کا معاوضہ اس کو دیتا ہوں، تو میں اس کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور خون سے بہتر خون دیتا ہوں، اگر تندرست کر دیتا ہوں تو گناہ معاف کر کے تندرست کرتا ہوں، اور وفات دیتا ہوں تو پاک صاف کر کے اپنی رحمت کے پڑوس میں جگہ دیتا ہوں۔ غرض انسان کسی حالت میں صبر سے مستغنی نہیں، اور چونکہ صبر نصف ایمان ہے اور ایمان کا دوسرا نصف حصہ شکر ہے، کیونکہ ان کو تمام اعمال سے تعلق ہے، اس لیے اب آگے شکر کا بیان مناسب ہے، وہ آئے گا۔ ہاں، شکر کا بیان انشاءاللہ اگلے مہینے ہی شروع کریں گے، ورنہ درمیان میں بات رہ جائے گی۔ میرے دوستو، ایک جملہ سمجھ لو، بس آپ ایک جملہ سمجھ لو، صبر کے بغیر ایمانی تربیت ہوتی نہیں، اور صبر کے بغیر دین میں ترقی ہوتی نہیں۔ یہ دو جملے میں نے بولے ہیں، ایمانی تربیت صبر کے بغیر نہیں ہوتی، اور ایمان میں ترقی صبر کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے اکثر و بیشتر ایسے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے پیدا کرتا ہے جس میں اس کو صبر کرنا ہی پڑے، اور اس کی ایمانی اور دینی تربیت ہو، ایمانی اور دینی ترقی ہو۔ میرے ان جملوں کو آپ اچھی طرح محفوظ کیجئے، دل میں جگہ دیجئے، دل میں ان کی جگہ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آلام اور مصیبتیں اور تکلیفیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے اونچے مقام تک پہنچاتا ہے، بہت اونچے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا، ایذاؤں کا سامنا، محرومیوں کا سامنا انبیاء کرام علیہ السلام سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کرنا پڑتا ہے، اور اس صبر اور برداشت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتا ہے، مراتب بلند فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور وہی صبر انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور پھر جو ان سے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ آزمائش اور ابتلا ہوتا ہے۔ مثلا صحابہ کرام سب سے زیادہ نزدیک، تو ان کا ابتلا سب سے زیادہ، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ، اور جو جتنا متقی، جتنا پرہیزگار، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت اور فرما بردار، اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش اور اتنا ہی اس کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم معاملہ بالکل الٹا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو خوش ہوتے ہیں، رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں، ہر دعا ان کی قبول ہوتی ہے۔ ہاں، ایسا مرتبہ بھی آتا ہے، ایسا مقام بھی آتا ہے، لیکن اولاً تو آزمائش اور ابتلا اور امتحانات ہی چلتے رہتے ہیں، اور بلکہ صحیح معنی میں تو زندگی بھر چلتے ہیں۔
دوستو، میں اس میں ایک مثال یاد آتی ہے آپ کو، آزمائش اور ابتلا کی، تربیت کی، وہ بتاتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے کافر مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ملے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کہا کہ تم اہل کتاب ہو، آسمانی مذہب والے ہو، تم اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی نہیں ہے۔ تو یہود نے کہا کہ تم ان سے جا کر پوچھو کہ روح کسے کہتے ہیں۔ 3 سوال کرو تم ان سے، روح کسے کہتے ہیں، اور ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے تھے، اور اس شخص کا کیا قصہ ہے جس نے مغرب سے مشرق سے مغرب تک ملک کو فتح کیا۔ اس میں کہیں ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے کا بھی۔ یہ سوالات کرو ان سے، اور جو وہ جواب دیں وہ جواب تم ہمیں بتاؤ۔ اگر اس نے صحیح جواب دیے تو وہ نبی ہے، اور اگر اس نے صحیح جواب نہیں دیے تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ قریش نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 3 سوال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل ان کا جواب دوں گا۔ دیکھو دوستو، ہم جب پس منظر میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ لازم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا، تو اسی وقت جبریل آ جانا چاہیے تھا، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سوالوں کا جواب بتا دینا چاہیے تھا، اور اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرما دیتے۔ بتاؤ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اسی وقت جبریل نہیں آئے اور آپ کو یہ علم عطا نہیں کیا گیا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگلے دن بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے کہ جبریل آئیں اور اس کا جواب دیں تاکہ میں ان کو بتاؤں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، غرض جبریل آ ہی نہیں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا جواب ان کو مل ہی نہیں رہا ہے۔ ادھر مکے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا زور پڑا ہوگا، آپ اپنی کتنی توہین محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن جو بھی ہوا بہرحال روایت میں آتا ہے قریب 15 دن کے بعد حضرت جبریل اس سلسلے میں وحی لے کر آئے، اور یوں فرمایا کہ آپ نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس واسطے اگلے دن آپ اس کا جواب نہیں دے پائے، آئندہ آپ
جب کسی بات کو کہا کرے تو انشاءاللہ کہا کرو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ میرے بھائیو، یہ قصہ آپ نے سنا اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ 15 دن تک وحی مؤخر رہی. اس کے بعد حضرت جبریل آئے اور یہ نصیحت فرمائی کہ انشاءاللہ کہا کرو. پھر ان باتوں کا جواب مرحمت فرمایا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس کا حاصل یہ ہے کہ روح تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ. ان کا ذکر بتایا. اسی سورہ کہف ہی میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا. تو پیارے بھائیوں، انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش جس کے نتیجے میں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اس سے انسان کی، مومن کی تربیت متعلق ہے، تربیت متعلق ہے. اکثر و بیشتر ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر ہم جن چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، بلکہ اس کا برعکس اور اس کا الٹا ہوتا ہے. اس کو اس وقت میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے تقویٰ میں، یقین میں، اعمال میں، ایمان میں ترقی ہوتی ہے. آج انشاءاللہ العزیز قربانی سے متعلق بات ہوگی، وہ آپ سنیں گے. وہاں بھی یہی بات ہوگی. اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے متعلق حیات المسلمین میں سے آپ کو کچھ سنا دوں. آج وہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں، خواہ وہ اختیاری ہوں، یعنی اپنے اختیار میں ہو، اپنے بس میں ہو، یا غیر اختیاری ہوں، یعنی اپنے اختیار میں نہ ہو، اپنے بس میں نہ ہو، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. یا تو وہ طبیعت کے موافق ہوتی ہیں. ایسی حالت کو دل سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنا اور زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا، یہ شکر ہے. اور یا وہ حالت طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، مزاج کے خلاف ہوتی ہے، نفس پر گراں گزرتی ہے، ناگوار ہوتی ہے وہ حالت. ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت نہ کرنا، یہ میری مصلحت رکھی ہے، اس میں میرا نفع ہے، اللہ نے اس میں میرا نفع رکھا ہے، اور شکایت نہ کرنا. اور اگر کوئی حکم ہے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور اگر وہ کوئی مصیبت ہے تو مضبوطی سے اس کو سہارنا، برداشت کرنا اور پریشان نہ ہونا، یہ صبر ہے. اور چونکہ صبر زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کا بیان شکر سے پہلے بھی کرتا ہوں اور زیادہ بھی کرتا ہوں. اول اس کے کثرت سے پیش آنے والے موقع بطور استعمال کے بتاتا ہوں، پھر اس کے متعلق آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں. وہ مثالیں یہ ہیں. مثلا نفس دین کے کاموں سے گھبراتا اور بھاگتا ہے اور گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے. اس کو سنو. نفس دین کے کاموں سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے اور گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے. خواہ نماز روزے سے جی چراتا ہے،
یا حرام آمدنی کو چھوڑنے سے یا کسی کا حق دینے سے ہچکچاتا ہے، ایسے وقت ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لانا اور گناہ سے رکنا، اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیف ہی کیوں نہ ہو، بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ دیکھے گا۔ یہ صبر کا موقع، صبر کا محل۔ یہاں سے آپ نے یہ بھی جان لیا کہ آپ نے ارادہ کیا نماز کی پابندی کرنے کا، تلاوت کی پابندی کرنے کا، معمولات کی پابندی کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ اس کے بعد گناہوں میں ابتلا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور تہجد میں اٹھا نہیں جا رہا ہے، ہاں جی گھبراتا ہے اس سے۔ تو دیکھو یہاں پر آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا، مستقل مزاج رہنا پڑے گا۔ اس میں جو تکلیف ہوگی آپ کو وہ برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ چیز حاصل ہوگی کہ احکام سے، اعمال سے، معمولات سے دل نہیں گھبرائے گا، بلکہ اس کی ایک طرح کی طلب پیدا ہو جائے گی۔ یہی حال گناہوں کا ہے۔ اکثر و بیشتر یوں کہتے ہیں کہ چھوٹتا نہیں، ہوتا نہیں، چھوٹتا نہیں، ہوتا نہیں، یہی گناہ کرتے، یہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں صبر کی ضرورت ہے یہاں پر، سہار اور برداشت کی ضرورت ہے یہاں پر۔ اور مثلاً اس پر کوئی مصیبت آ پڑی، خواہ وہ مصیبت فقر و فاقہ ہو، خواہ وہ مصیبت بیماری ہو، خواہ وہ مصیبت کسی کا مرنا ہو، خواہ کسی دشمن کا ستانا ہو، خواہ مال کا نقصان ہو، ایسے وقت کی مصیبت میں مصلحتوں کو یاد کرے یہ اور اس کو سہار لے۔ اور سب سے بڑی مصلحت ثواب ہے، جس کا ہر مصیبت پر وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس معصیت اور اس مصیبت کا بلا چلو یہ ہے کہ یہ یاد کرے، سہار کرے۔ اور صبر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس مصیبت کا ضرورت کے بغیر اظہار نہ کرے، اور صبر میں یہ بھی داخل ہے کہ دل میں ہر وقت اس کی سوچ بچار نہ کرے، ہر وقت اسی کی سوچ بچار میں رہتا ہے، ہر وقت اسی کا ذکر زبان پر رہتا ہے، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ آخر اللہ نے مجھے کیسا بدنصیب بنا دیا، اللہ کے لیے میرے واسطے کچھ ہے، اللہ کے پاس میرے واسطے کچھ ہے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہ کرے۔ اس سے یعنی صبر کرنے سے ایک خاص قسم کا سکون پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر ہو تو وہ تدبیر کرو، وہ تدابیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے حلال مال کا حاصل کرنا، اگر تنگ دستی ہے تو آپ کوئی بھی کاروبار کیجئے، حلال مال حاصل کرنے کا بندوبست کیجئے، دکان کیجئے، نوکری کیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ اسی طریقے سے بیماری کا علاج کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تدبیر ہے، اس تدبیر کرنے کی اجازت ہے، اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا حکم ہے۔ یا کسی صاحب قدرت سے مدد لینا، کوئی ہمیں ستاتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم کسی طاقتور آدمی سے مدد لیں تاکہ اس شخص کے ظلم اور زیادتی سے بچ جاویں۔ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اس کی اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے۔ یا مسئلے کی تحقیق کر کے بدلہ لے لینا یا دعا کرنا، اس کا کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وقت اس کی سوچ بچار نہ کرے، ہر وقت اس کا ذکر نہ کرے، بلا ضرورت اس کا ذکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کرے، جس کو میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، یہ اس کا نام سے۔ مثلا دین کے کام میں کوئی ظالم روک ٹوک کرے
یا دین کو ذلیل کرے وہاں جان کو جان نہ سمجھے، یہ شریعت سے تحقیق کر کے بدلہ لینا، قانون عملی اور قانون شرعی کے خلاف نہ کرے، یہ صبر کی ضروری مثالیں ہیں۔ آگے آیتیں اور حدیثیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو مال کی محبت اور عہدے کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ایمان لانا دشوار ہو تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو دشمنوں کے ہجوم اور دشمنوں کے نرغے سے ہوگا، اسی طریقے سے وہ امتحان حوادثات کے نزول سے پیش آوے گا، حوادثات پیش آویں گے، مصیبت کہہ لو بس آپ ان کو، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر فقر و فاقے سے، اور ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے۔ یہ چیزیں اجتماعی طور پر سب کو پیش آتی ہیں، جیسا کہ خدا نخواستہ قحط ہو جاوے اور حالات اس طرح کے پیدا ہو جاویں، کبھی انفرادی طور پر پیش آتی ہیں، مثلا مواشی مر گئے، جانور مر گئے، یا کوئی آدمی مر گیا، یا بیمار ہو گیا، یا پھل اور کھیتی کی پیداوار کم ہو گئی، یا پیداوار کے بعد وہ ضائع اور ہلاک ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پہلی امتوں کے مخلصین کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی امتوں میں جو اچھے اور سچے لوگ تھے، یوں کہو آج کی زبان میں دیندار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے نہ ہمت ہاری، انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر آئے اللہ کی راہ میں واقع ہوئے، ان پر ہمت نہ ہاری، اور نہ ان کے دل یا بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے جو دین کے کاموں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ احکام دین میں صابر اور ثابت قدم رہے ہم ان کو اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آیت میں دوسرے اعمال کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والے عورتیں، پھر آخر میں فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں سب قسم کے صبر آ گئے، طاعات پر صبر، معاصی گناہوں سے بچنے میں صبر، مصیبتوں پر صبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وضو کو کامل کرنا ناگواری کی حالت میں، کہ کسی وجہ سے وضو کا کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر پھر ہمت کرے، اور اسی طریقے سے بہت سے قدم مسجد کی طرف اٹھانا، یعنی دور سے مسجد میں نماز پڑھنے آنا، اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ صبر کی مثالیں ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اگرچہ تیری بوٹیاں کر دی جائیں اور اگرچہ تجھ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ان مصیبتوں کے وقت ایمان پر ثابت قدم رہنا صبر کی ایک مثال ہے، اور کسی ظالم کی زبردستی کے وقت ایسی بات یا ایسا کام کرنا جو شرع کے خلاف ہے وہ معاف ہے اور کفر میں داخل نہیں، کیونکہ دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لمبی بات ہے۔ دوسری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ کو ایک لشکر پر سردار بنا کر دریا کے سفر میں بھیجا۔ ان لوگوں نے اسی حالت میں اندھیری رات میں کشتی کا بادبان کھول رکھا تھا، یعنی کشتی چل رہی تھی۔ اچانک ان کے اوپر سے کسی پکارنے والے نے پکارا، اے کشتی والو ٹھہرو، میں تم کو خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی خبر دیتا ہوں جو اس نے اپنی ذات پر مقرر کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا اگر تم کو خبر دینا ہے تو ہم کو خبر دو۔ اس پکارنے والے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص گرمی کے دن میں روزہ رکھ کر اپنے کو پیاسا رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس کے دن یعنی قیامت کے دن جب پیاس کی شدت ہوگی جی بھر کر پانی پلائے گا۔ دوستو، وہ باتیں ملا کر، یہ حدیثیں ملا کر آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے اور صبر کیجیے۔ مزاج کے خلاف جب بات پیش آوے تو صبر کیجیے۔ جن نعمتوں سے محرومی ہے اور آپ کو ان کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں مل رہی ہے تو صبر کیجیے۔ جو ذلت، جو پریشانی دین کی وجہ سے خاص طور سے پیش آوے اس میں برداشت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ نعمت عطا فرماوے، یہ دولت عطا فرماوے اور یہ ایمانی صفت عطا فرماوے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کی توجہ مبذول کراتا رہتا ہوں، آپ میری دعا میں اور دعا کے الفاظ میں غور کیا کریں۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ دعا کے الفاظ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اکثر و بیشتر نہیں بلکہ لازمی طور پر ہر دعا میں۔ اور جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو جی نہیں چاہتا کہ یہ دعا چھوڑ دی جاوے، یہ دعا نہ مانگی جائے۔ بات بات میں غصہ مت کیجیے، ہر چیز کا بدلہ لینے کی کوشش مت کیجیے۔ محرومیوں پر، تنگ دستی پر برداشت کیجیے، سہار کیجیے۔ بیماریوں پر سہار کیجیے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ تدابیر کرنا، اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تدبیر کرنا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اس کی اجازت ہے بلکہ اس کا حکم ہے۔ ہاں، صبر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ شکایت نہ کرے، ہر وقت اسی کو سوچتا نہ رہے، بلا ضرورت اس کا ذکر اور اظہار نہ کرے۔ ان مصیبتوں کو، تکلیفوں کے دور ہونے کے واسطے دعائیں کرنے کا خوب اہتمام کریں۔ جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو برداشت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ مانگنے کے باوجود بھی نہ ملے تو بھی برداشت کرتا رہے۔ یہ بات پیارے بھائیوں، صبر کے بعد ایک درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا۔ صرف یہی نہیں کہ ان چیزوں کو آدمی برداشت کر لے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برتاؤ پر خوش ہو کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے اور اس میں میرے لیے بڑا نفع ہے، اس پر خوش ہو۔ مجھے نام تو یاد نہیں رہا، ہمارے قریب میں ہی گنگوں میں بزرگ تھے، غالباً شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا قصہ ہے یہ۔ انہوں نے اپنے بچوں کا
ایک مزاج بنا رکھا تھا. کیا مزاج بنا رکھا تھا کہ جس دن ان کے یہاں کچھ نہیں پکتا تھا اور فقر فاقہ ہوتا تھا تو وہ اس دن خوشیاں مناتے تھے. شاہ صاحب آئے ہیں، آج ہمارے یہاں شاہ صاحب آئے ہیں، آج ہمارے یہاں شاہ صاحب آئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس پر خوش ہوتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ معاملات اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے کر رہے ہیں، ابھی یہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ دیکھا ہو تو کسی دن لوہار کے پاس جانا، آپ اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ لوہے کو آگ میں تپائے گا اور لوہا آپ کو آگ کا ایک انگارہ محسوس ہونے لگے گا، اتنا تپاوے گا وہ اس کو. پھر اس کو آئرن کہتے ہیں، وہ لوہا ہوتا ہے نا، اس پر رکھ کے اس پہ ہتھوڑا بجاوے گا اور وہ اس لوہے کو آگ میں تپاتا رہے گا اور ہتھوڑا بجاتا رہے گا. اس کو آگ میں تپاتا رہے گا اور ہتھوڑا بجاتا رہے گا، اور یہ عمل اس لوہے کے ساتھ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ لوہا اس لوہار کی مرضی کے مطابق نہ ڈل جاوے. سنا آپ نے کچھ؟ سمجھا کچھ؟ ہاں، وہ لوہار اس کو آگ میں اس وقت تک تپاتا رہے گا اور اس وقت تک اس پر ہتھوڑا اور گھن بجاتا رہے گا جب تک وہ اس کی مرضی کے مطابق نہ ڈھل جائے. پیارے دوستو، اللہ کو اپنے جن بندوں سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. ایک شعر ہے، غالباً اقبال کا شعر ہے، مجھے تو اس وقت وہ صحیح سے یاد نہیں آ رہا ہے. یہ کہہ کے کاسا ساز نے کاسا پٹخ دیا، ہم اس کو، ہاتھ میں پیالہ تھا، اس کو زمین پر دے کے مارا، توڑ دیا اس کو، اور یہ کہا کہ ہم اس کو کچھ اور طرح سے بناویں گے، ہم اس کو کچھ اور ڈھنگ کا، کچھ اور طرح کا بناویں گے. اللہ تعالیٰ انسان کو توڑتا رہتا ہے، اس کے دل کو توڑتا رہتا ہے اور پھر اس کو ایسا بناتا ہے جیسا اللہ بنانا چاہتا ہے. جی ہاں، اس واسطے نہ محرومیوں پر شکوہ شکایت، تکلیف بہت ہوتی ہے. کوئی اظہار کرے تب، کوئی اظہار نہ کرے تب، جی ہاں، بل بلا جاتا ہے آدمی، بل بلا جاتا ہے آدمی، ایسے حالات پیش آتے ہیں. جی ہاں، یہی چیز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہے. نہیں تو جب آدمی کو پیٹ بھر ملتا رہے، عیش کی زندگی گزارتا رہے، جو چاہتا ہے سب کچھ ملتا رہے، تو اکثر و بیشتر اللہ کو بھول جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. خیر، بہت وقت ہو گیا، بڑی باتیں ہو گئی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جی
بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ مصائب اور مشکلات کی تمنا کبھی نہ کریں، مصائب اور مشکلات کی تمنا کبھی نہ کریں، لیکن اگر مصائب اور مشکلات آویں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھیں۔ بہت قصے ہیں بزرگان دین کے بہت قصے ہیں اس طرح کے، جو میں نے عرض کیا تھا ابھی، سب سے زیادہ مصائب مشکلات انبیاء پر آتے ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو جتنا نبی سے قریب ہوتا ہے اتنے زیادہ مصائب و مشکلات اس پر آتے ہیں۔ میرے بہت سے بھائی یوں کہتے ہیں کہ دعا مانگنے میں رونا نہیں آتا، ان کے اندر بڑی کمی ہے، ابھی بڑی کمی ہے، ان کے دل میں یہ بات نہیں اتری ابھی کہ تو کچھ بھی کر لیے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک تیری مصیبت دور نہیں ہوگی۔ ان کے دل میں بات نہیں اتری ابھی کہ تو کچھ بھی کر لیے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک تیری مراد پوری نہیں ہوگی۔ جب اس کے دل میں پوری طریقے سے بات بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے، جس وقت وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس وقت وہ یقیناً بلبلاتا ہے اللہ کے سامنے، روتا ہے اللہ کے سامنے، روتا ہے اللہ کے سامنے جی۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ ایک قصہ میں نے سنایا تھا آپ کو کسی کا، نوٹ کریو اس کو۔ اے اللہ، یہ مصائب اور مشکلات کبھی معاصی کی بنا پر آتے ہیں، گناہ کی بنا پر آتے ہیں، میں بار بار توبہ کر رہا ہوں، تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہم انی استغفرک لما اعلم بھی واستغفرک لما لا اعلم بھی، اللہم انی استغفرک لما انت اعلم بھی منی۔ اللہ، میں اس گناہ کی بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اس گناہ کی بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، بھول گیا، مجھے یاد نہیں۔ اللہ، میں اس گناہ کی بھی معافی چاہتا ہوں جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ہر گناہ۔ اللہ، میں اتنے مرتبوں کا خواہش مند بھی نہیں ہوں، آخر یہ تکالیف اور یہ مصیبتیں ہیں کیوں؟ تو غیب سے آواز آئی کہ نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے، بس ہماری مرضی ہے، بس ہماری مرضی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کچھ گناہوں کی سزا ہو، ایسا بھی نہیں کہ تمہارے مرتبے بلند کرنا مقصود ہو، بس ہماری مرضی ہے، ہم تجھے اسی حالت میں رکھیں گے۔ ہاں، تو پیارے بھائیوں، برداشت، صبر، اس سے بڑا بدلہ کسی دوسرے عمل کا نہیں، اور اس کے بغیر کوئی عمل نہیں، صبر کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ نہ آدمی ایمان پر ثابت قدم رہ سکتا، نہ اعمال پر ثابت قدم رہ سکتا، نہ تقوی اور نیکی پر ثابت قدم رہ سکتا، نہ معصیت اور گناہوں سے بچ سکتا۔ برداشت، سہار، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ پیارے بھائیوں، زمین جب تیار ہو جاتی ہے، نرم اور نم ہو جاتی ہے، تو اس میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے وہ اگتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اور معمولات کی پابندی کا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، یہ کرتے رہو، یہ کرتے رہو۔
گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معمولات چھوٹ جاویں پھر شروع کر دو، اعمال چھوٹ جاویں پھر شروع کر دو۔ جب اس میں لگے رہو گے انشاءاللہ العزیز، ایک دن یہ دل کی زمین ایسی ہو جاوے گی کہ جس طریقے سے برسات میں سبزہ اگتا ہے، تب اس دل میں یہ ایمانی صفات اگتی ہیں۔ جس طریقے سے برسات میں ہر درخت ہرا بھرا ایک تناور ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ صفات کامل ہوتی ہیں۔ جس نے یہ فکر کر لی کہ میرا ایمان کامل ہو جاوے اور مجھے اعمال کی پابندی نصیب ہو جاوے اور معصیت سے بچنا نصیب ہو جاوے، بس وہ کامیاب ہوگا۔ جس کے اندر یہ فکر آ گئی پھر تو وہ کچھ کرے گا اور انشاءاللہ ایسا ہو بھی جائے گا، اور جس کے اندر یہ فکر نہیں آئی وہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، لیکن بس اس فکر کو لے کے جاؤ، اسی فکر کو لے کے آؤ، اور اسی فکر کے ساتھ اعمال اور معمولات کی پابندی میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔